اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک ہے جی، ایک بار درود پاک پڑھا گیا ہے، پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے، لیکن کوشش اس انداز سے کرنی ہے کہ صرف زبان ہی نہ پڑھے. ٹھیک ہے جی، یہاں سے بھی پڑھنا ہے اور یہاں سے بھی پڑھنا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہماری خود توجہ نہیں ہوتی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، صرف زبان پڑھتی ہے، خیال کہیں ہے، سوچ کہیں ہے، دل کہیں ہے. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی اللہ کا ذکر کریں تو صرف زبان ہی نہ کریں بلکہ توجہ بھی ہو. ٹھیک ہے جی، دل بھی آپ کا ساتھ دے. ٹھیک ہے، جب نماز پڑھیں اسی طرح توجہ اللہ کی طرف ہو. ٹھیک ہے، جب ذکر کریں تو توجہ اللہ کی طرف ہو. جب درود پاک پڑھیں تو صرف زبان ہی نہ پڑھیں بلکہ توجہ بھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہو. پھر دیکھیں تو صحیح کہ یہ ذکر، یہ نماز اور یہ درود پاک پھر اپنا اثر کیسے دکھاتے ہیں. کیونکہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو ثواب تو چلو ہو جاتا ہے لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوتا نہیں ہے. کیونکہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرے اور پھر اس کو مدد نہ آئے، کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرے اور اس کو سکون نہ ملے، کوئی بندہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک کرے اور اس کے سینے میں ٹھنڈک نہ اترے. ٹھیک ہے، دیکھیں نہ لکھنے والے تو یہاں تک لکھ گئے کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. آج ہم پڑھتے ہیں تو ہیں لیکن ہم اس میٹھے سے محروم ہیں، اور اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ صرف یہاں سے پڑھتے ہیں. اس لیے کوشش فرمایا کریں جب پڑھیں تو مکمل ہو کے پڑھیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب محفل ذکر میں آئیں، جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں تو پہلا کام یہ کیا کریں کہ سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں. کیونکہ ہم آ تو جاتے ہیں لیکن ہم نے سوچوں والا بٹن نہیں بند کیا ہوتا. اس لیے ہم تو مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم مسجد میں نہیں ہوتے. ہم تو ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم ذکر کی محفل میں نہیں ہوتے. اس لیے پھر ہوتا کیا ہے، خالی آئے خالی چلے گئے. باقی میرا دل تو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے گھر آئے اور وہ واپس خالی چلا جائے، کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل میں آئے اور وہ خالی چلا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف یہاں سے آتے ہیں، نہ یہاں سے آتے ہیں اور نہ ہی یہاں سے آتے ہیں. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب مسجد میں آئیں تو باہر سے کنیکشن کاٹ دیا کریں. کوشش کریں کہ اس کنیکشن کو اللہ سے جوڑیں. ٹھیک ہے جی، جب نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے لگیں تو کوشش فرمایا کریں کہ باہر سے کنیکشن کاٹ دیا کریں. توجہ بھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی پاک جناب کی طرف ہو. اور پھر دیکھیں حضرت پھر ہوتا کیا ہے. کیونکہ مسجد وہ جگہ ہے کہ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، یہاں آنے والا کبھی کوئی خالی نہیں گیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آئے تو صحیح نا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، مثلاً ہم خود کو جو مرضی سمجھے بیٹھے ہیں، اپنے نام کے آگے پیچھے پتہ نہیں ہم نے کیا کیا لگا رکھا ہے. لیکن ہمارا حقیقی سٹیٹس جو قرآن کریم بتا رہا ہے وہ کیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو. تو ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں. ٹھیک ہے جی، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں. باقی ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے، فقیر. اور پھر صرف فقیر ہی نہیں، فقیر بھی کیسا کہ جو مٹی سے بنا ہے. ٹھیک ہے جی، جس کی آنتوں میں پخانہ ہے، جس کے مثانے میں پیشاب ہے. ٹھیک ہے جی، جو بولے تو منہ سے اکثر و بیشتر تھوک گرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور جس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، جس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس کے پتے میں سفرا ہے اور جس کی تلی میں سودا ہے. صرف فقیر نہیں ہے. اتنا تو
ہمارے گھر کا گٹر نہیں گندا، اتنی تو ہمارے محلے کی نالی نہیں گندی، کیونکہ اس میں بھی اتنی گندگی نہیں ہے جتنی گندگی ہم اپنے اندر لیے گھوم رہے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی آکڑ ہے یا ہمیں کس چیز کا تکبر ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی چیز ہو بھی تو پھر بھی تکبر کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی اکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم میں تو ایسا ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہر وقت اتنا گند لے کے ہم گھوم رہے ہیں، یہ تو پتہ نہیں میرے اللہ کی ذات نے ادھر کیا لگا رکھا ہے کہ اندر کی جو گندگی ہے اس کی بدبو باہر نہیں آتی۔ اگر یہ بدبو باہر آنا شروع ہو جائے تو ہم سارے اپنی بدبو سے مر جائیں۔ پتہ نہیں ہمیں کس چیز کا تکبر ہے، یا ہماری گردنوں میں سریے کس چیز کے ہیں، یا ہمیں ایسا کیا لگ گیا ہے کہ جو ہم زمین پہ اتنا اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں۔ اور اسپیشلی آپ یاد رکھیے گا جو نمازی احباب ہیں، یہ کم و بیش 6 سے 7 سال اس گناہ گار کو بھی ممبر شریف اور مصلی شریف کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا۔ ممبر شریف کی خدمت تو ابھی بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مصلی والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے تھا، کیونکہ پیر و مرشد کی طرف سے حکم تھا کہ اذان بھی خود کہنی ہے، اور عصر اور عشاء کی سنتوں کے حوالے سے بھی آپ کا حکم بڑا سخت تھا۔ تو کیونکہ اذان بھی خود کا ہی ہوتی تھی، اذان دینے کے بعد پھر میں نے وہ سنتیں جو ہے وہ شروع کرنی، اور ظاہر ہے کافی دیر پہلے میں نے فارغ ہو جانا اور پھر میں مصلی پہ بیٹھ جایا کرتا تھا، اور پھر میں نے نمازیوں کا مسجد میں آنا دیکھ کے حیران ہونا کہ یہ جو چال چل کے ہم مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ کے بندو یہ چال تو باہر روڈ پہ بھی چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اوپر والا بٹن کھلا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سینہ چوڑا ہے، کندھے چوڑے ہیں۔ ایک سریا تو ہم نے ویسے ہر وقت اپنی گردنوں میں ڈال رکھا ہوتا ہے، اور ایک ہم نے اسپیشل مسجد کے لیے رکھا ہوتا ہے جو ہم نے صرف مسجد میں ڈال کے آنا ہے۔ وہ بندے اللہ کے تو فقیر ہے، تو فقیر بن کے آ، تو فقیر ہے، تو فقیر بن کے آ، یہ تو کیا بن کے آ رہا ہے اللہ کے بندے، اور یہ تو کس کو دکھا رہا ہے؟ یہ کوٹ، یہ کپڑے، یہ دکھا کے ہم لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، یہ اوپر والا بٹن کھول کے اور یہ سینہ چوڑا کر کے ہم یہ لوگوں کو کچھ دکھا سکتے ہیں۔ اللہ کو کیا دکھانا چاہتے ہیں ہم حضرت؟ ادھر تو ایسی چال نہیں ہے، ادھر تو ایسا رنگ نہیں ہے، جو تو ہے وہی بن کے آ، گردن جھکا کے آ، سینہ نیچے کر کے آ، کندھے نیچے کر کے آ، یہ بٹن نیچے کر کے آ تو صحیح کبھی اس انداز سے، اور پھر دیکھ تیرا اللہ تجھے کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، اتھو آ کے کدی کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ ہم خالی ہیں تو ہماری اپنی خطا ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہمارا اپنا تکبر ہے جس کی وجہ سے ہم خالی جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کر گئے، عارف کھڑی رومی کشمیر، کمال کر دیا حضرت۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ چسکے لگاتے ہیں، کوئی اس کا لگا لیتا ہے، کوئی اس کا لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہ سنانے والا ان کی مان رہا ہے، نہ سننے والا ان کی مان رہا ہے۔ سنانے والا سنا کے مزہ لے رہا ہے، سننے والا سن کے مزہ لے رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کو انہوں نے ہمارے مزاج اور ہمارے انداز کے مطابق ہمارے سامنے رکھ دیا، اور پھر کمال لکھا۔ میاں محمد بخش صاحب نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں جس نے اونچا نام رکھایا، جس نے اونچا نام رکھایا، تے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد، نیواں ہو کے لنگ محمد۔ ہمیں یہی سجدہ ہے۔ بڑا نام میرے اللہ کا ہے، بڑی ذات میرے اور آپ کے اللہ پاک کی ہے، بڑا نام نبی کریم علیہ السلام کا۔ سبحان ربی الاعلیٰ یہ اللہ کے لیے، سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ اللہ کے لیے، تبارک الذی بیدہ الملک یہ اللہ کے لیے، سبحان ربی العظیم یہ اللہ کے لیے۔ ہم میں کیا چیز ہے اکڑنے والی؟ کس چیز کی اکڑ ہے؟ کس چیز کا تکبر ہے ہمیں؟ اللہ میں اسے محفوظ رکھے۔ تو اس کی اجازت تو باہر نہیں ہے، اور ہم یہ سارا کچھ لے کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نیواں 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 سیکھو آداب مسجد میں آنے کے۔ یہ بہت بڑا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو
اللہ کا کرم ہے، نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے معافی ہے، نہیں تو اللہ مجھے معاف کرے جیسے ہمارے امام نے ہمیں نام لے لے کے مسجد سے اٹھا دیا جائے، چل نکل، تجھے تو ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ بہت بڑا نام ہے سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اگر عالمانہ رنگ دیکھنا ہو تو تذکرۃ الحفاظ، ٹھیک ہے، تذکرۃ المحدثین، ٹھیک ہے، ایسی، اور اگر صوفیانہ رنگ دیکھنا ہو تو وہ پھر عوارف المعارف، کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، حلیۃ الاولیاء۔ بہت بڑے عالم، عابد، زاہد، کئی 100 رکعتیں رات کو آپ کا معمول تھا، اللہ کے کامل ولی تھے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ مسجد نماز کی ادائیگی کے لیے آئے، کیونکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو پہلے دایاں قدم اندر رکھیں، کیونکہ توجہ نہیں تھی، خیال نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، مسجد میں پہلے بایاں پاؤں رکھ دیا۔ بس پھر مسجد میں بایاں پاؤں رکھنا تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے، او سور، او بیل، او ڈگے، کیا تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے؟ تو ہم کس باغ کی مولی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے معاملے آخرت کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، جدو مسجد آؤ، ٹھیک ہے جی، فقیر بن کے آؤ، اور پھر دیکھو تو صحیح آپ کا اور میرا اللہ ہمیں کیا کیا عطا کر کے واپس بھیجتا ہے، کیونکہ این در گئے ماں در گئے نومیدی نیست، لیکن کیا ہے، جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا، نیواں ہو کے حضرت۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بیٹھیں کسی کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی صوفی کے پاس، اور پھر وہ ادا، وہ رنگ سیکھیں کہ اپنے اللہ سے لینا کیسے ہے، اپنے اللہ سے مانگنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ بھی، اب تو لوگ ویسے بھی دعا نہیں کرتے ہیں، اسپیشل جو نمازی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تو نماز پڑھ کے پہلے تو اس بات پہ معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ جو ہماری نماز تھی یہ تیری بارگاہ کے لائق ہی نہیں تھی، میرا قیام تیری بارگاہ کے لائق نہیں تھا، میرے رکوع تیری بارگاہ کے لائق نہیں تھے، میرے سجود تیری بارگاہ کے لائق نہیں تھے۔ لیکن کیا ہے، ایسی کوئی فکر، ایسی کوئی سوچ، ایسا کوئی انداز ہے ہی نہیں، بس نماز پڑھی اور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، قربان جائیں گے ان کی نمازوں پہ، لیکن وہ پھر بھی بعد میں کتنا صرف اس بات پہ رویا کرتے تھے کہ اللہ میری نماز تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے۔ اور آج کیا ہے، کھڑے نماز میں ہیں لیکن خیال پتہ نہیں کدھر ہے، سوچ پتہ نہیں کدھر ہے، اور بات، ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے معافی مانگیں اپنے اللہ سے، یا اللہ اس کو قبول کر لے، یہ تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے، میرا رکوع تیری بارگاہ کے لائق نہیں، مجھے تیری جناب میں کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے تیری جناب میں جھکنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میری نمازوں کو بہتر کر دے۔ دیکھیں نا، نماز کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا کیا ہے، اللہم انی، اے اللہ میری مدد کر، کس بات پہ، اللہم انی علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اللہم انی علی ذکرک و شکرک، کہ میں تیرا شکر کر سکوں، اور پھر آگے کیا ہے، وحسن عبادتی، میری اس بات پہ مدد کر کے میں تیری عبادت کو آسان انداز سے کر سکوں، اچھے طریقے سے کر سکوں، میں عبادت کرتے ہوئے خیالات سے، وسوسوں سے، شیطان سے محفوظ رہوں، میری توجہ تیری ذات کی طرف رہے، کھڑا تیری بارگاہ میں ہوں، سوچ کسی کو رہا ہوں، کھڑا تیری بارگاہ میں ہوں، خیال میرا کسی جانب ہے، آیا تیرے گھر میں ہوں لیکن تیرے گھر میں آ کے بھی میں تیرے گھر میں نہیں۔ مانگیں اپنے اللہ سے، یا اللہ ہماری نمازیں ٹھیک کر دے، وہ نمازیں جو بدلتی ہیں، وہ نمازیں جو بے حیائی سے روکتی ہیں، وہ نمازیں جو دل کو نرم کرتی ہیں، وہ نمازیں جو سوچوں کو، خیالوں کو پاکیزہ کرتی ہیں، اے اللہ ہمیں ان نمازوں سے نماز دے۔ خوب نماز پڑھ کے گڑ گڑایا کریں، معافی مانگا کریں، اپنی نمازوں کی بہتری کے لیے اپنے اللہ کے حضور دعا کیا کریں۔ اکثر احباب کہتے ہیں کہ جی وسوسے بڑے آتے ہیں، ٹھیک ہے، آتے ہیں، لیکن اپنے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ جب اللہ کی ذات کرم کرے گی کم سے کم ہوتے جائیں گے، لیکن مانگیں تو صحیح نا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور پھر دعا مانگنے کا طریقہ سیکھیں کہ کیسے لینا ہے اپنے اللہ سے۔ اور بات پھر وہی ہے کہ ملنا فقیر بن کے ہی ہے، جیسا
آپ کا اور میرا انداز فقیرانہ ہوگا، جیسی عاجزی ہوگی، جھک کے، لف کے، رو کے مانگیں گے، پھر دیکھیں میرا اللہ کیسے نوازتا ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں نا قتل ہو گیا اور شک کی بنا پہ 20 بندے گرفتار ہوئے۔ اب وہ بندہ جس نے قاتل کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ آج ہم میں کئی فرق ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سر سے ننگا ہے، کسی نے ٹوپی اوڑھ رکھی ہے، پھر ٹوپیوں کے ڈیزائن علیحدہ علیحدہ ہیں، کسی نے سر پہ امامہ باندھا ہے تو اماموں کے ڈیزائن علیحدہ علیحدہ ہیں، کپڑے علیحدہ ہیں، باندھنے کا سٹائل علیحدہ ہے، کپڑوں کے رنگ میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے داڑھی شریف ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس دور میں 3 4 5 رنگ تھے، امامہ سارے باندھتے تھے، داڑھی شریف سارے رکھتے تھے، تو اس لیے سارے ایک سے نظر آتے تھے۔ تو وہ جس نے دیکھا نا، جب پولیس والے اس کو لے کے نکلے تو اس کو جو اسی جیسا نظر آیا، اس نے کہا یہ بھی ویسے لگتا ہے، یہ بھی ویسے لگتا ہے، یہ بھی ویسے لگتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ 20 بندے گرفتار ہوئے، ٹھیک ہے، تو 19 کا تعلق بغداد شریف سے تھا اور ایک تھا جس کا تعلق بغداد سے نہیں تھا، بلکہ اس وقت وہ بغداد میں مسافر تھا، وہ بغداد کے بازار سے گزر رہا تھا، منزل اس کی کوئی اور تھی۔ تو اس نے کہا یہ بھی ویسے لگتا ہے، تو اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ لیکن لکھا ہے کہ ہوا اس طرح کہ رات تک وہ جو 20 بندے تھے ان میں سے 19 جن کا تعلق بغداد شریف سے تھا، کسی کا کوئی حمایتی، جاننے والا، سفارشی اور ضامن آیا اور لے گیا، لیکن وہ اکیلا رہ گیا اور اس کو پتہ تھا کہ بغداد شریف میں میرا جاننے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے کسی نے چھڑوانے نہیں آنا، نہ کوئی آس، نہ کوئی امید، نہ کوئی دروازہ۔ اس کو پتہ تھا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ میرے اللہ کی رحمت والا دروازہ ہے، اب مجھے اور کہیں سے کچھ بھی کوئی معاملہ نہیں بننا۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا، وہ جب رات پڑ گئی، سارے چلے گئے، وہ رہ گیا تنہا، تو اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور پھر اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اور کیا انداز پکارنے والا۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ انداز عطا ہو جائے، کمال انداز، کمال انداز۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، رب کریم تو جانتا ہے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، اور وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن ہوا اس طرح کہ کسی کا کوئی جاننے والا، کسی کا کوئی حمایتی، کسی کا کوئی سفارشی، کسی کا کوئی جاننے والا، کسی کا کوئی ضامن آیا اور لے گیا۔ اے رب کریم میں تو بغداد شریف میں مسافر ہوں، جاننے والا کوئی نہیں، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ بار بار روتا جائے اور اپنے اللہ کو پکارتا جائے۔ سچ بتائیے گا، کیا کبھی ہم نے اس انداز سے اپنے اللہ کو پکارا؟ کیا کبھی اس انداز سے ہم نے اپنے اللہ کو اپنا دکھ سنایا؟ کیا اس انداز سے ہم نے اپنے اللہ کو اپنا دکھڑا سنایا؟ نہیں۔ پہلی بات تو مانگتے کوئی نہیں، اور اگر مانگی بھی تو بس عارضی سی، اور دل میں کئی خیال، اگر اللہ نے نہ دیا تو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، ویسے کر لیں گے، نہیں، وہ رو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے جی میرے اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام پھر حرکت میں آیا، اور وہ دور تھا عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا، اور ہارون اپنے بستر پہ لیٹا میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا، اور اس کا بستر، اس کا پلنگ ہلا، ٹھیک ہے، اور وہ مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گیا، لیکن جب اٹھا تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، اور کان میں آواز پڑتی ہے، ہارون تو یہاں میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے، اور وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھے پکار رہا ہے، جا جا کے اس کو رہا کروا۔ اب ہارون کے دل میں یہ خیال آیا، کیا بندہ ہوگا وہ، ٹھیک ہے، سارا بغداد بھرا پڑا ہے، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، وزراء ہیں، گورنر ہے، ٹھیک ہے، کتنے کتنے ہیں، لیکن اگر اٹھایا بھی گیا، جگایا بھی گیا تو بادشاہ وقت کو جگایا گیا، کیا ہوگا، کیا اس کا مقام ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے ہارون نے نہ سر پہ کچھ پہنا اور نہ کچھ پاؤں میں پہنا، اور اسی طرح بھاگا قید خانے کی طرف، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، قید خانہ کھلوایا،
اور ایک ایک قید خانہ، ایک ایک کمرہ اس نے دیکھا، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں اس کو نظر آیا جو وضع قطع میں اللہ کا ولی نظر آئے یا اس پہ اللہ کی دوستی کے آثار نمایاں ہوں، جس کو دیکھے وہ چہرے سے ہی عجیب و غریب نظر آئے۔ کئی بار اس نے دیکھا، کیونکہ اس کو اس کمرے کی جانب نہیں لے جایا گیا۔ سپاہیوں کا خیال تھا کہ شاید سارے جا چکے ہیں، وہ جو پکڑے گئے صبح، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک اندر ہی موجود ہے۔ اب جب ہارون نے کئی بار کمرے چیک کیے، کچھ نہیں ملا، اور جب وہ مایوس ہو کے لوٹ رہا تھا تو وہ اس سائیڈ سے گزرا تو اس کے کان میں اس کی آواز آئی، اے رب کریم، تو جانتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ وہ جو 19 چلے گئے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا ضامن آ گیا اور ان کو لے گیا۔ اے رب کریم، میرا تو بغداد میں کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ ہارون سمجھ گیا کہ اس کی وجہ سے مجھے اٹھا کے بھیجا گیا ہے۔ اس نے دروازہ کھلوایا، اس کو سجدے سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور اس کو کہنے لگا، او بڑا ہی تو کو زور والا ہے، ایسی اللہ کی بارگاہ میں تیری سنی جاتی ہے کہ سویا ہوا بادشاہی اٹھوا لیا تو نے ہے، چل میرے ساتھ۔ اس کو محل لے گیا کہ اب آرام کر، فجر میں ملاقات ہوگی۔ جب فجر بھی اس نے پڑھی، ہارون نے بھی پڑھی، فجر کے بعد اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہا، جاؤ اس کو نہلاؤ، اس کو غسل کرواؤ، خوبصورت کپڑے پہناؤ اور میرے دربار میں لے کے آؤ، اور ساتھ ایک بندہ جا کے بغداد میں اعلان کروا دے کہ آؤ آؤ، آ کر اس بندے کو اپنی آنکھوں سے دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ جب کوئی اتنی شدت سے، اتنے دل سے، اتنے مان سے، اتنے یقین سے اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے سوئے ہوئے بادشاہ بھی اٹھوا دیتا ہے۔ لیکن پہلی بات تو پکارتے نہیں، اور اگر پکاریں تو نہ یہ انداز، نہ یہ عاجزی، اور نہ کچھ ایسا۔ اب میں پھر ادھر میاں صاحب کو ہی پڑھوں گا، کمال کر گئے میاں صاحب حضرت۔ ظاہر ہے جی کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھا تھا، اور پھر کیا کہتے ہیں میاں صاحب، قربان جاؤں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں۔ اے اللہ، آج تجھ سے مانگتے ہوئے میں تیری بارگاہ میں ایسے ضد کروں گا جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے ضد کرتا ہے۔ حالانکہ تو میرا اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں آج تیری بارگاہ میں ایسے ضد کروں گا جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے ضد کرتا ہے، اور پھر اس کی ضد کے سامنے اس کے ماں باپ مجبور ہو کے اس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ، تجھے مجبور تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ تو میرا اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، تے جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی۔ اب دیکھیں ذرا میاں صاحب کی عاجزی، ہیں مذکر مرد ہیں لیکن سیغہ اپنے لیے مونس کا بولا، یہ نہیں کہا کہ ضد کر بیٹھا اور عاجزی کر گئے۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، تے جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی، میں خالی نہیں جانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی، میں خالی نہیں جانا۔ اس لیے اپنے اللہ کو پکاریں، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی تکلیف اپنے اللہ کو سنائیں۔ اور جہاں سے بات شروع کی تھی بات میں پھر ادھر ہی ختم کروں گا کہ صرف یہاں سے نہیں سنانا، یہاں سے بھی سنانا ہے۔ اور جس دن آپ نے یہاں سے سنانا شروع کر دیا اپنے اللہ پاک کو، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ ہم سب پہ اپنا فضل کرے، اللہ ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔